Today I had a laughter thing. Do you believe it? So I get hungry now? Like, get hungry now? Last night, I ate yesterday at 8 o'clock in the morning. And I ate at nighttime, 10 o'clock. I ate 2 chicken sandwiches and fries left there, 1.5. And I went to the store, so I bought 1 burger. After that, I went to sleep. I woke up in the morning, I took a patty, and ate 2 sandwiches out of it. Oh, yeah. Last Thursday, I told you I was dying. That's not happening. So sometimes you think, like, you know, why the hell am I doing this? When you start suffering, you think, why am I doing this for? من علي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وأصحابه جناب چلو اچھا جی فرماتے ہیں جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا، ان کو موافق جزا مل گئی. اگر کوئی کہے کہ 70 سال کفر کیا تو 70 سال عذاب ملنا چاہیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جرم میں سزا میں جرم کی شدت کو دیکھتے ہیں، جرم کی مدت کو نہیں دیکھتے. جیسے کوئی شخص 1 منٹ میں چوری کرے اور اس کو 10 سال کی سزا ملتی ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ پوری عمر کفر کے مقابلے میں پوری عمر جزا مل گئی، تو عمر الدنیا ایک طرف اور اس کی جزا میں عمر الآخرت مل گئی. یہ جواب زیادہ سمجھ میں نہیں آتا. تیسرا جواب یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی غیر متناہی اور نہ ختم ہونے والی نعمتوں کا انکار کیا ہے، اس لیے جزا بھی غیر متناہی. جو غیر متناہی نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں اس نے غیر اللہ کے لیے ثابت کی. اور چوتھا جواب یہ ہے کہ کفر مقطوع ہے، منتہی نہیں ہے، یعنی کفر کو ختم نہیں کیا گیا. کفر اگر یہ زندہ رہتا تو اس کا کفر بھی جاری رہتا. تو اللہ تعالیٰ نے موت کے ذریعے سے اس کے کفر کو قطع کیا. یہ نہیں کہ اس کا کفر ختم ہے، بلکہ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر یہ واپس آئیں گے تو پھر کفر کریں گے. تو یہ ایسا ہے کہ جیسے کسی کی منہ کو بند کر دیا جائے
ورنہ اگر منہ بند نہ کرتے تو وہ ویسی بھی کفر کرتا، بکواس کرتا۔ تو یہ جزا موافق ہے ان کے عمل، اس لیے کفر سے فلا ذنب اعظم من الکفر ولا عذاب اعظم من النار۔ مصنف نے پہلے جواب کو اختیار کیا کہ جرم کی شدت کو دیکھتے ہیں، جرم کی مدت کو نہیں دیکھتے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یقیناً یہ لوگ لا یخافون حسابا، حساب سے نہیں ڈرتے تھے، بعض کا انکار کرتے تھے، یا لا یرجون حسابا، حساب کی امید نہیں رکھتے تھے۔ وکذبوا بآیاتنا کذابا، کذاب مصدر ہے، اس میں مصدر ہے بمعنی تکذیب، اور ہماری آیات کی تکذیب کی، بہت اچھی طرح تکذیب، بہت تکذیب۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہر چیز کو ہم نے شمار کر کے لکھا ہے، کتاباً، اچھی طرح لکھنا۔ كُلَّ شَيْءٍ اے كُلَّ الْأَعْمَالِ من الکفر والشرک والنفاق والتکذیب، احصیناہ شمار کر لکھا، ضبطناہ کتاباً یا مفعول مطلق ہے، یعنی احصیناہ احصاء، ہم نے شمار کر کے لکھا ہے، اچھی طرح شمار کرنا۔ یا حال ہے، حال کوننا کاتبینا، فرشتوں نے لکھا ہے، یعنی کتباً فی اللوح المحفوظ، لوح محفوظ میں ہم نے لکھا ہے تاکہ ہم اس پر بدلہ دیں، اور اسی میں سے ان کی تکذیب بالقرآن بھی ہے، تکذیب بالقرآن کو بھی ہم نے لکھا ہے۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، ان کو آخرت میں کہا جائے گا چکھ لو عذاب کو، جب عذاب ان پر پڑے گا چکھ لو عذاب کو، ذوقوا جزاءکم فلن نزیدکم الا عذابا، بس ہم زیادہ نہیں کریں گے تمہارے لیے مگر عذاب، تمہارا عذاب کم نہیں ہوگا، بڑھتا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آگ جلتی رہے گی تو ایک دن بجھ جائے گی، ایسا نہیں۔ ان للمتقین مفازہ، تخویف کے بعد بشارت، بے شک متقیوں کے لیے مفازن کامیابی کی جگہ ہے، جنت، یا مفازن کامیابی ہے، مصدر میمی۔ حدائق جس کا بیان یا جس سے بدل ہے، حدائق باغیچے، الحدیقۃ البستان الذی یکون محاطا بالجدران، یہ بدل ہے، مفازن یا بیان ہے۔ وَأَعْنَابًا اور انگور، وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا اور نوجوان لڑکیاں، اطراباً ہم عمر، ان کی عمر کے برابر، کواعب کاعبن کی جمع ہے، جواریہ لڑکیاں، تکعبت سبجہن، تکعبت سدیہن کہ ارتفعت اٹھ گئے ہوں گے ان کے پستان، قاعب کی جمع ہے، معنی یہ ابری ہوئی جوانی، اٹھتی ہوئی جوانی، جو جوانی کی حدود میں داخل ہو چکی ہوں گی۔ بعض لوگ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قرآن کریم میں بے حیائی کا لفظ ہے، قواعب اطرابن کا مطلب جس کے پستان اٹھے ہوئے ہوں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں معنی لغوی مراد نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ معنی عرفی ہے، اور قواعب عرف میں کہتے ہیں نوجوان لڑکیوں کو، اور اگر ہر جگہ آپ لغوی معنی کو تلاش کریں گے تو پھر جنوری، فروری، مارچ، اپریل کا استعمال ناجائز ہوگا، اس لیے کہ یہ اصنام کے نام ہے۔ بالاتفاق یہ کس کے نام ہے؟ اصنام کے نام ہے، یونانیوں کے لیے، حالانکہ بالاتفاق اس کا استعمال جائز ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن معاذ کے لیے کہا تھا، فداک ابی و امی، میرے والدین آپ پر قربان ہو، یہ پھر جھوٹ ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین موجود ہی نہیں تھے اس وقت،
تو فداک ابی و امی کیسے ہوگا؟ تو اس کے معنی یہ ہے کہ کنایت عن شدت الرضا، یہ شدت رضا سے کنایا ہے، یعنی معنی لغوی مراد نہیں ہے، معنی عرفی مراد ہے۔ اسی طرح رغم انف ابی ذر، یہ ابو ذر کے لیے بد دعا ہو جائے گی، لیکن یہ بد دعا نہیں بلکہ کنایا ہے توبیخ سے، رغم انف ابی ذر میں۔ اسی طرح اس کی بے شمار مثالیں ہیں جس میں معنی لغوی مراد نہیں ہوتا، معنی اگر ہم کہیں گے اردو والے سے، جو اردو سمجھتے ہوں، جو اردو نہیں سمجھتے ہیں وہ خیر خیریت ہے۔ مثلا ہم کہیں گے آپ کا سرپرست کون ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ میرے والد، یہی کہیں گے۔ سمجھ، سرپرست لغوی معنی سرپرست کا مطلب جس کی سر کی عبادت کرتے ہیں، سر کے معنی سر اور پرست کے معنی پرستش، پرستش کے معنی عبادت۔ تو آپ کا سرپرست کون ہے، اس کا مطلب ہے آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ تو آپ نے جواب میں کہا میں اپنے باپ کی عبادت کرتا ہوں، یہ تو کفر شرک ہو جائے گا۔ لیکن معنی لغوی مراد نہیں ہے، معنی عرفی مراد ہے، اور عرف میں سرپرست کہتے ہیں متولی کو۔ تو یہاں بھی وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، کواعب کا مطلب کیا ہے؟ نوجوان لڑکیاں۔ اترابن جو جن کی جوانیاں ابھری ہوئی ہوں گی، اور اترابن ہم عمر علی سن واحد، یعنی ان لڑکیوں کی عمر ایک ہوگی، یا شوہروں کے ساتھ ان کی عمر ایک ہوگی، یہ معنی۔ اور مرد 33 سال کے ہوں گے، اور ان کا چہرہ ایسا لگتا ہوگا جیسے 18 سال کے، اور لڑکیاں 18 سال کی لگتی ہوں گی، تو اترابن اس معنی میں ہوں گے۔ الاتراب من لعب معک فی الترب، جو آپ کے ساتھ تراب میں کھیلا ہو اس کو کہتے ہیں اتراب، یعنی بالکل عمر برابر ہے۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، ترب ان کی جمع ہے، کأسن دہاقا، اور ان کے لیے ہے کأسن پیالے، دہاقن بھری ہوئے، کأسن جام، دہاقن بھری ہوئے۔ کأسن کہتے ہیں ان پیالوں کو اور ان جام کو اور ان گلاس کو جو گلاس بھری ہوئے ہوں، اور دہاقن چھلکتے ہوئے اور بالکل آخر تک بھری ہوئے۔ خمرن مالئتن محالها، وہ شراب جو اس کی جگہ پر ہوگی، بھری ہوئی ہوگی۔ سورہ قتال میں، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، نہری ہوں گے۔ معنی یہ ہے کہ نہری بھی ہوں گی، اور ان نہروں سے بھری ہوئے گلاس لا کر کے ان کے سامنے رکھے جائیں گے۔ لا يسمعون فیہا لغوا، نہیں سنیں گے جنت میں، یا لا يسمعون فیہا، نہیں سنیں گے فیہا شرب خمر کے وقت جو حالت ہے، لغوا باطلا من القول، بکواس، لغوا بیہودہ، لغوا لا یعنی، ولا کذابہ، اور نہ کذاب نہ جھوٹ، یعنی نہ بکواس اور نہ جھوٹ، یا کذاباً ولا تکذیباً، ایک دوسرے کی تکذیب نہیں کریں گے، بخلاف اس کی کہ دنیا میں شراب پیتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں تم جھوٹے ہو، دوسرا پہلے سے کہتے ہیں تم جھوٹے ہو، ایک دوسرے کی طرف غلط نسبت کرتے ہیں۔ کذاباً بالتشدید اے تکذیباً من واحد لغیرہ، یا جھوٹ، بخلاف ما یقع فی الدنیا، بخلاف اس کی جو دنیا میں واقع ہوتا ہے، عند الخمر، تو اس میں یہ بکواسات وغیرہ سب ہوتے ہیں۔ جزاء من ربک، یجزون جزاء من ربک، ان کو بدلہ دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بدلہ یہ جزا ہے۔
یعنی ثواب. جازاہم اللہ تعالی بذالک جزاء، اللہ تعالیٰ نے ان کو جزا دی ہے، جزا. اور جزا صرف نہیں ہے، عطاءً بخشش ہے، عطاءً بدل ہے جزاءً سے. عطا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش. ورنہ جو ہم عبادت کرتے ہیں اس کے بدلے میں تو دنیا کی نعمتیں مل گئیں، تو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بخشش ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ تم کو جنت اور جنت کی نعمتیں عمل کے بدلے میں نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ کے فضل کے بدلے میں ملتی ہیں. اور حساباً رب السماوات والارض، حساباً کافی ہوں گے. حساباً کے معنی کافی، اور یہ ماخوذ ہے حسبی اور حسبک سے. حسبک کافی کا، حسبی اللہ، اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے. تو حساباً یعنی حسبیاً لکا و کافیاً لکا، جو آپ کے لیے کافی ہے. اور کافی کا مطلب بہت بہت ہے. یا حساباً کا مطلب حسبن سے ہے. حسبن کے معنی موافق، علی حسب اعمالہم، ان کے اعمال کے موافق. جن کا عمل اونچا ہے ان کو اونچی نعمتیں، جن کا عمل کم ہے ان کو کم درجے کی نعمتیں. کثیرا من قولہم اعطانی فاحسبنی، حساباً کافی یعنی بہت زیادہ. فاحسبنی اے اکثر علیہ، یعنی بہت زیادہ مجھ پر احسان کیا. حتی قلت حسبی، میں نے حسبی کہا کافی. رب السماوات والارض، یا رب السماوات والارض بالجر والرفع وما بینہما، اس لیے کہ وہ آسمان و زمین کا رب ہے، تو دنیا میں بھی رب تھا، آخرت میں بھی رب ہے. الرحمن، الرحمن یہ اس میں رب السماوات، رب السماوات ہے، اور الرحمن بھی ہے، الرحمن بھی ہے، برفعہ مع جر رب السماوات. یعنی اگر وہ مجرور ہے تو پھر یہ مرفوع ہے. لا یملکون منہ خطابا، لا یملکون اختیار نہیں رکھتے، منہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، لا یملکون طاقت نہیں رکھتے، منہ اللہ تعالیٰ کے سے، خطاباً کلام کرنے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنے کی قدرت نہیں ہوگی، طاقت نہیں ہوگی، خوف رعب ہوگا. منہ اے من اللہ تعالی، من یعنی باللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اور یہ من اس لیے آیا کہ یہ قدرت نہ ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رعب اور خوف اتنا غالب ہوگا. خطاباً اے لا یقدر احد ان یخاطبہ خوفا منہ، تو منہ اس لیے کہ اس میں خوف کی معنی آ گئے. لا یملکون خوفا منہ خطاباً، اس کو تضمین کہتے ہیں. تضمین کا مطلب یہ ہے کہ ایک لفظ آ جائے جس کی وجہ سے دوسرے لفظ کو مقدر کرنا پڑے. تو لا یملکون منہ یعنی خوفا منہ خطاباً. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، یوم یقوم الروح، اور لا یملکون کے لیے ظرف ہے. یا اذکر یوم یقوم الروح، جس دن کھڑا ہو جائے گا، کھڑے ہو جائیں گے. الروح حضرت جبریل علیہ السلام. یا یقوم الروح، یقوم الروح اے جند اللہ، اللہ تعالیٰ کا مخصوص لشکر. یا یوم یقوم الروح ارواح بنی آدم، انسانوں کے ارواح اور فرشتے صفوں کی شکل میں ہوں گے، یعنی ابناء آدم. یقوم الروح یقوم ابناء آدم والملائکۃ صفا. اور یا یقوم الروح، الروح الملک العظیم، ایک عظیم الشان ملک اور فرشتہ ہے، تو وہ مراد ہے روح سے. والملائکۃ اور فرشتے، صفاً صفوں میں، ایسے حال میں کہ صفوں میں ہوں گے.
بظاہر روح سے مراد الروح الامین ہے، کیونکہ دوسری جگہ اس کی تشریح آئی ہے روح الامین جبریل علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ لا يقدر احد ان يخاطبہ، یعنی کوئی خطاب نہیں کر سکے گا خوفا منہ، یا لا يقدر احد الشفاعت، خطاب سے مراد خطاب ہے یا خطاب سے مراد شفاعت ہے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن قائم ہوں گے روح اور فرشتے صفاً صفوں میں، اے مصطفینہ یعنی حال ہے، ایک صف یا متعدد صفوف ہوں گے۔ لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کلام نہیں کر سکیں گے الا من مگر وہ اذن له الرحمن جس کو اللہ تعالیٰ کلام کی اجازت دے، یعنی من اذن له الرحمن فی الشفاعت یا من اذن له الرحمن فی الکلام، وہ کلام کرے گا جس کو اجازت ہو، وہ شفاعت کرے گا جس کو اجازت ہو۔ اور خطاب یا اگر شفاعت مراد ہو تو للغیر یا لنفسہ، اپنے لیے بات نہیں کر سکے گا یا غیر کے لیے شفاعت نہیں کر سکے گا۔ وقال صوابا، اور کہے گا قولا حقا، سچی بات، یعنی جس نے سچی بات کہی تھی لا الہ الا اللہ، تو وہ مشفوع ہوگا، وہ شافع ہوگا۔ قولا صوابا مؤمنین میں سے اور فرشتوں میں سے، فرشتے تو ویسے بھی قال قولا صوابا ہے، کأن یشفعوا لمن ارتضی، جیسے وہ شفاعت کریں گے جس کے لیے اللہ تعالیٰ شفاعت پسند کرے۔ تو الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، یعنی وقال التوحیدہ یا وقال صوابا، جو حق بات کہے، اور حق بات یہ ہے کہ قابل شفاعت لوگوں کے لیے شفاعت کرے۔ ذالک الیوم الحق، یہ سچا دن ہے، الثابت وقوعہ، جس کا آنا ثابت ہے، یعنی قیامت کے دن۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبہ، پس جو چاہے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف بنا دے مآبن راستہ، اور مآبن واپسی کی جگہ، اے رجع الی اللہ تعالی بطاعتہ، اللہ تعالیٰ کی طرف واپس ہو جائے طاعت کے ساتھ، لیسلم من العذاب فیہ، تاکہ عذاب سے بچ جائے، فیہ مآب میں۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک میں ہم نے تم کو ڈرایا، عذابا قریبا، اس عذاب سے جو قریب ہے، قیامت کے دن کا عذاب جو آنے والا ہے۔ وکل آت قریب، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن آدمی دیکھے گا، ینظر دیکھے گا یا انتظار کرے گا، ما قدمت یداہ کہ اس کے ہاتھوں نے کیا کیا، خیر کیا یا شر کیا۔ ما استفہامیہ یا ما موصولہ، الذی قدمت یداہ، جو آدمیوں نے کیا ہے اس کے انتظار میں رہے گا۔ اور کہے گا کافر، یا حرف تنبیہ ہے، یا سن لو، لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا۔ جس وقت وہ دیکھے گا کہ بہائم نے ایک دوسرے سے انتقام لیا، سینگ والوں نے بغیر سینگ والوں نے سینگ والے سے انتقام لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سب کو حکم دیا کہ کونی ترابا، تم مٹی بن جاؤ۔ اس وقت یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مٹی بن جائیں، لیتنی کنت ترابا، تاکہ میں عذاب سے بچ جاتا۔ دوسرا معنی یہ ہے، کافر کہے گا یا لیتنی لم اخلق، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا، پیدا نہ کیا جاتا۔ آخرت میں یا لیتنی کنت ترابا فی الآخرۃ ولم اخلق فی الآخرۃ، یا یہ یا لیتنی کنت ترابا فی الدنیا،
دنیا میں مٹی ہوتا اور پیدا نہ ہوتا، یا لیتنی کنت ترابا، اے غیر مکلف، کاش میں غیر مکلف ہوتا اور تکلیف کی مصیبت میں نہ پڑتا۔ اور بعض کہتے ہیں یا لیتنی کنت ترابا، شیطان کہے گا، یقول الکافر الشیطان، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں ناری نہ ہوتا بلکہ میں ترابی ہوتا۔ اور انسان میں جب انسانوں کی عزت کو دیکھے گا تو کہے گا کاش میں بھی انسان ہوتا، یعنی مخلوقا من التراب، میں ارضی ہوتا، ناری نہ ہوتا۔ فلا اعذب یقول ذلك عندما یقول اللہ تعالی، جب اللہ تعالیٰ کہے گا بہائم سے اقتصاص، یعنی قصاص کے بعد جب بعض سے قصاص لیں گے، کونی ترابا، اس وقت کہے گا۔ یہ سورہ نازعات ہے، مکی سورت ہے، ترتیب قرآنی میں 79 ہے، ترتیب نزولی میں 81 بعد النبأ اور قبل الانفطار، بعد النبأ وقبل الانفطار، اور ما قبل کے ساتھ ایک تو عام ربط ہے، وہ یہ ہے کہ قیامت کا ذکر اس میں بھی ہے اور یہ بھی قیامت کے ذکر سے بری ہوئی صورت ہے۔ دوسری یہ ہے انزالها بعدها، ترتیب قرآنی ترتیب نزولی کے موافق ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس میں قیامت کبریٰ کا ذکر تھا، اس میں قیامت صغریٰ موت کا ذکر ہے۔ قیامت کبریٰ کا ذکر لا فتحت السماء فکانت ابوابا سیرت الجبال فکانت سرابا، اور اس میں قیامت صغریٰ کا ذکر ہے، اس لیے کہ ایک معنی والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو کافروں کی روح کو کھینچتے ہیں اچھی طرح، والناشطات نشطا، اور مسلمانوں کی روح کو کھینچتے ہیں آرام سے، نرمی، تو اس میں موت کا ذکر ہے، موت قیامت صغریٰ ہے۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ اس میں سیرت الجبال فکانت سرابا، اس کا ذکر تھا کہ قیامت میں پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کیا جائے گا، اور یہاں بتاتے ہیں کہ ہڈیوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اذا کننا عظاما نخرہ تلک اذا کرۃ خاسرہ، تو اس میں ہڈیوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا ذکر ہے۔ نمبر 5 یہ اس میں تخویف دنیاوی کا ذکر تھا، اس میں تخویف اخروی کا ذکر تھا، تخویف اخروی، انا انذرناکم عذابا قریبا ینظر المرء ما قدمت یدہ، اور آنے والی صورت میں تخویف دنیاوی کا ذکر ہے۔ تخویف دنیاوی کا ذکر قوم فرعون کا ذکر ہے، فأراہ الآیۃ الکبریٰ فکذب ثم ادبر یسعی فقال انا ربکم الاعلی، ان کا ذکر ہے کہ ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے کیا معاملہ کیا۔ النازعات غرقا والناشطات نشطا، اس میں اختلاف ہے کہ اس کا تعلق فرشتوں سے ہے یا اس کا تعلق ارواح سے ہے یا اس کا تعلق ہواؤں سے ہے یا اس کا تعلق فرشتوں سے ہے، فرشتے، یا اس کا تعلق جماعت علماء سے ہے، تو اس میں بہت تفصیلات ہیں۔ مختصر یہ ہے، عام مفسرین کہتے ہیں کہ اگر فرشتوں سے تعلق ہو تو یہ معنی ہے والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو کھینچ لیتے ہیں، زبردستی کھینچتے ہیں اور گھسیٹتے ہیں، غرقا، ڈوب ڈوب کر، یعنی انسان کے بدن میں ڈوب کر اور گھس کر کافروں کی روح کو کھینچتے ہیں۔ ناشطات نشتن، آرام سے کھینچتے ہیں، آرام سے، مسلمانوں کے لیے ہے۔ والسابحات سبحا، ان فرشتوں کی قسم جو آسمان اور زمین کے درمیان تیرتے ہیں اچھی طرح تیرنا۔ والسابقات سبقا، ان فرشتوں کی قسم
جو آگے لے جاتے ہیں مسلمانوں کی ارواح کو جنت اور علیین کی طرف. فالمدبرات امرا، پر اس فرشتوں کی قسم جو معاملات کی تدبیر کرتے ہیں. جیسے بعض بارش پر مقرر ہیں، بعض وحی پر مقرر ہے، بعض ہواؤں پر، بعض بارشوں پر، بعض دوسرے کاموں پر تدبیر اور انتظام کرتے ہیں. تدبیر کے معنی انتظام، تو ان کے ساتھ تعلق ہے. یا بعض کہتے ہیں گھوڑوں اور مجاہدین کے ساتھ تعلق ہے. پھر معنی یہ ہوگا والنازعات غرقا، ان مجاہدین کی قسم جو اچھی طرح کھینچتے ہیں، غرقاً اچھی طرح یعنی زور سے کھینچتے ہیں کمان کو، تیروں کو، اور تیروں کو برساتے ہیں. یا اپنے گھوڑوں کو کی لگام کو کھینچتے ہیں، گھوڑوں کی لگام کو کھینچتے ہیں. والناشطات نشطا، اور ان مجاہدین کی قسم الناشطات نشطا جو نرمی کے ساتھ چلتے ہیں. نرمی کے ساتھ یعنی کبھی کبھی گھوڑے کو نرمی کے ساتھ چلانے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ گھوڑا زیادہ نہ دوڑے. کبھی خوب دوڑاتے ہیں، اور کبھی جب مجمع زیادہ ہو یا قریب ہو تو پھر قریب ہونے کی وجہ سے اس کو نرمی کے ساتھ دوڑاتے ہیں. یا والناشطات نشطا، ان مجاہدین کی قسم جو نشاط کے ساتھ چلتے ہیں، نشاط کے ساتھ، خوشی کے ساتھ جاتے ہیں جہاد میں، زبردستی نہیں. والسابقات سبحا، اور ان گھوڑوں کی قسم مجاہدین کے گھوڑے جو تیرتے ہیں تیرنا، وہ اس طرح چلتے ہیں جیسے کوئی تیر رہا ہو، ہوا میں تیرتے ہیں. والسابقات سبقا، بس ان مجاہدین کی قسم السابقات سبقا کہ آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھنا، دشمن کی طرف آگے بڑھتے ہیں ایک دوسرے سے. فالمدبرات امرا، پھر ان کمانڈر ان چیفوں کی قسم جو انتظام کرتے ہیں. انتظام، مجاہدین میں کمانڈر ان چیف بھی ہوتے ہیں جو انتظام کرتے ہیں، تدبیر کرتے ہیں. تو اس کا تعلق مجاہدین اور گھوڑوں سے. اور اس کا تعلق علماء سے ہو تو پھر یہ معنی والنازعات غرقا، اور ان علماء کی قسم جو مبتدی طالب علم ہے. النازعات غرقا، جو کھینچتے ہیں اور یاد کرتے ہیں مسائل کو، کھینچتے ہیں اپنے ذہن کی طرف. غرقاً، ڈوب ڈوب کر. ان کو زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے، مبتدی ہے، یاد کرتے ہیں. اگر کوئی کہے کہ یہ تو نازعات ہے اور آپ تو مبتدی طالب علم تو مذکر ہے، نازعات جماعات مراد ہے، جتنے ہیں جماعات، جیسے جماعات المجاہدین ہے، جماعات الفارس ہے، جماعات العلماء ہے، جماعات الطالبین ہے. والناشطات نشطا، پھر جب متوسط طالب علم ہو، والناشطات نشطا، پھر مسئلے کو آسانی کے ساتھ سیکھتے ہیں، آسانی کے ساتھ، نشاط کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، جماعت. والسابحات سبحا، پھر تیرتے ہیں اور کئی کئی اوراق کا مطالعہ کرتے ہیں اور کئی کئی چیزوں کو سیکھتے ہیں، منتہی طالب علم. فالسابقات سبقا، پس وہ آگے بڑھتے ہیں اپنی مراد اور مقصود تک آگے بڑھنا. فالمدبرات امرا، پھر یہ منتہی طالب علم ہونے کے بعد جب اچھے عالم بن جاتے ہیں تو پھر تدبیر کرتے ہیں، تدبیر. پھر مصنف بن جاتے ہیں تو قواعد میں سے فروعات کی نکالنے کی تدبیر کرتے ہیں، اور کسی جگہ کام کرنے کی تدبیر کرتے ہیں کہ فلان علاقے میں کس طرح کام کریں گے، فلان جگہ مکتب کی ضرورت ہے، فلان جگہ افریقیوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے، یہ تدبیر کرتے ہیں.
تو یہ فالمدبرات امرا یہ پھر فاضلین کے بارے میں ہے، فضلا. اور ہواؤں سے تعلق ہو تو والنازعات جو ہوائیں تیز چلتی ہیں، تیز چلنا. والناشطات نشطا اور جو ہوائیں آرام سے اور نرم چلتی ہیں، نرم چلتی ہیں، نرم چلنا اور اڑتی ہیں. والسابحات سبحا اور جو ہوائیں تیرتی ہیں، تیرنا یعنی فضا میں تیرتی ہیں اور فضا میں چلتی ہیں اوپر. فالسابقات سبقا پس جو ہوائیں آگے بڑھتی ہیں، آگے بڑھنا، ایک ہوا سے دوسری ہوا آگے بڑھتی ہے. فالمدبرات امرا پس وہ ہوائیں تدبیر کرتی ہیں اور ملاتی ہیں، تدبیر کرتی ہیں اور ملاتی ہیں اور بارش ہوتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے بادلوں کو ملایا، بادلوں کو ملانے کی تدبیر کرتی ہیں. تو ہواؤں کے ساتھ تعلق ہے. اگر ارواح کے ساتھ تعلق ہو، النازعات غرقا جو ارواح نکلتی ہیں زور سے، والناشطات نشطا نکلتی ہیں آرام سے، والسابحات سبحا نکلنے کے بعد تیرتی ہیں، تیرنا فضا میں، فالسابقات سبقا بس آگے بڑھتی ہے، آگے بڑھنا. علیین کی طرف، بعض سجین کی طرف. فالمدبرات امرا وہ ارواح جو تدبیر کرتی ہیں، تدبیر. اب یہاں روح المعانی نے لکھا ہے جس پر بہت لے دے ہو رہی ہے سلفیوں اور غیر سلفیوں میں. کہتے ہیں فالمدبرات امرا، انہوں نے لکھا ہے کہ جو ارواح اولیاء کی ارواح ہے تو بعض مریضوں کو شفا دیتی ہیں اور بعض لوگوں کا کام کرتی ہیں. تو ارواح الانبیاء اور ارواح الاولیاء وہ مدبرات ہیں، مدبرات. اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تو کوئی اور مرنے کے بعد کسی روح کا یہ انتظام کرنا کہ کسی کو شفا دے دے، اور کسی روح کا یہ انتظام کرنا کہ کسی کو تھپڑ لگا دے، اور کسی کا یہ انتظام کرنا کہ وہ کسی کا اٹکا ہوا کام چلا دے، یہ تو نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے سوا یہ نہیں کرتا. تو پھر فالمدبرات امرن کا یہ کیا مطلب لیا ہے اور کیوں یہ مطلب لیا ہے؟ میرے خیال میں روح المعانی نے جو لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فالمدبرات امرا بعض مرتبہ روح متشکل ہو جاتی ہے کسی جسمانی شکل میں، اور جب روح کسی جسمانی شکل میں متشکل ہو گئی تو اس نے ظاہری طور پر کسی کی مدد کی، تو یہ مدد ما فوق الاسباب نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہو، بلکہ یہ مدد ما تحت الاسباب بن گئی، اس لیے کہ وہ انسانی شکل میں آ گیا. جب انسانی شکل میں آیا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ما فوق الاسباب ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارواح الانبیاء جو مجسم ہو کر آئی تھی ان کی امامت کرائی تھی لیلۃ المعراج میں، کیونکہ وہ مجسم شکل میں آئی تھی. تو اسی طرح اگر کوئی مجسم شکل میں آئے اور کسی کو بتا دے کہ یہ کام کرو یہ مت کرو تو یہ ما تحت الاسباب ہو جائے گا. اب دیکھیے میں اور بھی معنی ہے لیکن یہ کافی ہے. والنازعات الملائکۃ تنزع ارواح الکفار غرقا نزعا بشدۃ ڈوب کر. ڈوبنے کا مطلب یہ ہے کہ خوب سختی کے ساتھ، جیسے کسی چیز میں اچھی طرح ڈوب جائے. اور اغرق النازع فی الفلقو سے اس کو کہتے ہیں کہ نازع اس کو اچھی طرح کھینچ لے اپنی کمان کو، اس کو غرقن کہتے ہیں. ناشطات الملائکۃ تنشط ارواح المؤمنین نرمی کے ساتھ نکالتی ہیں ارواح المؤمنین، تسلھا یعنی کھینچتی ہیں برفق. والسابحات سبحا
جو فرشتے تسبح من السماء بامرہ تعالی، تسبح تیرتے ہیں، اے تنزل، اس کو تیرنا کیوں کہا تو یہ کسی اور جگہ بیان کریں گے انشاءاللہ، یہاں چھوڑ دو اس کو، یہ اس کی ایک اور جگہ کسی جگہ آئے گی تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کو سبحن کیوں کہتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، پس فرشتے جو آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھنا، تسبق بارواح المؤمنین الی الجنہ، فالمدبرات امرا، الملائکۃ تدبر امر الدنیا، دنیا کے کام کے انتظام پر مقرر ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ فرشتے تدبیر کرتے ہیں یعنی حکم دیتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ ارواح تدبیر کرتی ہیں یعنی ارواح انتظام کرتی ہیں اور ارواح کسی کو اٹھاتی ہیں کسی کو نیچے کرتی ہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار من یخرج الحی من المیت ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ۔ من یدبر الامر، کاموں کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے حقیقتاً، لیکن اس انتظام پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ انتظام کرتا ہے اللہ اور یہ انتظام پر مقرر ہے۔ باقی اصنام وغیرہ کچھ نہیں کر سکتے۔ الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا، تو یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے مدبرات کا مطلب انتظام اللہ کرتا ہے، یہ انتظام پر مقرر ہے۔ ان قسموں کی کا جواب محذوف ہے، اے لتبعثن یا کفار مکہ، اور وہ عامل، اور وہی لتبعثن عامل ہے، یوم ترجف الراجفہ، یوم ترجف الراجفۃ، جس دن ہلانے والی ہلائے گی، یعنی قیامت جب آئے گی تو سب چیزوں کو ہلا دے گی۔ بعض کہتے ہیں ترجف الراجفۃ، کانپ اٹھے گی، یعنی کانپ اٹھے گی ہر چیز راجفہ کی وجہ سے۔ تو ترجف رجف یرجف اس کے معنی ہے ہلانا، اور الراجفۃ اس کے معنی ہے ہلانے والی، یا ترجف کا مطلب کانپنا اور الراجفۃ کا مطلب کانپنے والی چیزیں، اور وہ ہے نفخہ اولا، بہا یرجف کل شیء، ہر چیز یرجف متزلزل ہو جائے گی، یتزلزل یتحرک، فوصفت بما یحدث منہا، پس اس کی صفت کی گئی جو اس سے پیدا ہو جائے، یعنی بما یحدث منہا کا مطلب راجفہ تو نہیں ہے، وہ تو مرجفہ ہے، جو قیامت ہے وہ راجفہ نہیں ہے، وہ تو مرجفہ ہے، مرجفہ ہلانے والی ہے۔ تو لیکن اس کو جو ہلنا اس سے پیدا ہوا ہے تو وہ ہلنا جو چیز کی صفت ہے وہ صفت بنائی گئی نفخہ اولا کے لیے، ورنہ نفخہ اولا راجفہ نہیں ہے، مرجفہ ہے۔ یہ اس وقت اگر یرجفو کو ہم لازم کر دیں، اور اگر یرجفو متعدی کرے ہلانے والا تو پھر راجفہ کا مطلب ہلانے والی۔ تتبعها الرادفہ، یوم ترجف الراجفۃ، جس دن ہلانے والی ہلائے گی، تتبعها الرادفہ، اس کے بعد آئے گی الرادفۃ، النفخۃ الثانیۃ، دوسرا نفخہ، الرادفۃ پیچھے آنے والا دوسرا نفخہ، درمیان میں 40 سال ہے، اور جملہ حال ہے الراجفۃ، ایسے حال میں تتبعها کہ اس کی پیچھے آئے گی الرادفۃ دوسرا نفخہ۔ فالیوم واسع للنفختین، تو وہ دن دونوں نفختوں کو شامل ہے، وغیرہما اور بھی بہت چیزیں ہوں گی۔ فصح ظرفیتہ للبعث، تو باعث کے لیے اس کی ظرفیت صحیح ہے باعث کے لیے، الواقع عقیب الثانیت، جو نفخہ ثانیہ کے بعد ہے۔ تو یہ اشکال وارد نہیں ہوتا
کہ تتبعها الرادفہ، یہ تو یوم میں نہیں ہے، بلکہ یوم جب ختم ہو جائے تو اس کے بعد لوگ اٹھیں گے. تو کہتے ہیں کہ یہ اٹھنا یہ بھی یوم میں شامل ہے، کیونکہ وہ یوم اماتت کے لیے بھی ہے، یہ یوم 40 سال کے لیے بھی ہے، اور اس کے بعد وہی یوم بعث کے لیے بھی ہے. تو بعث یوم کے باہر نہیں ہے، یوم کے اندر ہے. قلوب یومئذ واجفۃ. چلیے اس کو چھوڑ دو.